رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، پروگرام لائٹ آف گائیڈنس کے ساتھ عبدالرزاق حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع ہے اسلامک بینکنگ۔ آپ نے بڑا شور سنا ہوگا کہ اسلامک بینکنگ جو ہے پچھلے 20 سال سے بہت ترقی کر گیا ہے، دن دگنی رات چوگنی ترقی کر گیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس میں آپ کو حقائق جاننے کی ضرورت ہے کہ میں نے جو ایک اس پہ کوئی 6 پیجز کا فلائر بھی لکھا ہوا، اس میں میں نے یہ عرض کیا کہ بینکاری ہے کی ہے، بینکاری ہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہودی بینکاری، ہندو بینکاری، مسیحی بینکاری یا پارسی بینکاری کے نام سنے ہیں؟ کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ بینک کا مطلب یہ ہے کہ اصل زر کو دینا سود کے اوپر اور اس سے منافع کمانا۔ یہ اسلامی کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی آپ نے اسلامی شراب کا نام سنا ہے، یا اسلامی ڈاکہ، یا اسلامی زنا، یا اسلامی چوری؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں، بینکنگ جو ہے ایک ناپسندیدہ فعل ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہ سود لینے والا دینے والا۔ قرآن میں تو یہ نہیں آیا، قرآن تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے جو لوگ اس کو نہیں چھوڑتے۔ اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ پاکستان کے 20 جید علماء نے، مفتیان نے اس کے خلاف یونینیمس فتویٰ دی ہے، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں۔ اور وہ جو علماء ہیں وہ ان کو کنزرویٹو کے نام سے مطلب یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے ایک بہت بڑے جید عالم ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ اسلامی بینکنگ کو لیڈ کیا، انہوں نے ایک ڈیفرنٹ کانسیپٹ دیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پیسہ تو نہیں دے رہے، لیکن ہم اس کے اوپر جو بھی بندہ ہم سے قرض مانگتا ہے ہم اس کو قرض کی بجائے ایسٹ دیتے ہیں، مثلا مکان یا گاڑی یا دکان یا مشینری لے کے دیتے ہیں۔ لیکن میری ذاتی طور پہ ان میں سے ایک ملاقات ہوئی احمد ممتاز صاحب سے، مفتی احمد ممتاز صاحب سے، ان کے ساتھ خاصی لمبی چوڑی میری گفتگو ہوئی، تو وہ سارے اس پہ بالکل 100% متفق ہیں کہ یہ اسلامی بینکنگ کا نام لیتے ہیں لیکن کام سارا سودی بینکوں کی طرح ہی کرتے ہیں۔ مثلا یہ مثال کے طور پہ ایک گاڑی ہے 10 لاکھ کی ہے، آپ کو یہ کہیں گے جی 10 لاکھ کی گاڑی لے لیں، تو اگر آپ نے یہ مطلب ہے اس کی ہم آپ قسطیں کر دیں گے۔ قسطیں اس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر 3 سال کی گاڑی ہے تو 3 لاکھ اوپر لگا دیں گے، 5 سال کی گاڑی ہے تو 5 لاکھ اس کے اوپر مطلب ہے سود کی شکل میں لے دیں گے۔ اور وہ سود کی کیلکولیشن ایسے کرتے ہیں کہ اصل زر ہوتا ہے، اس کے ساتھ مدت ہوتی ہے، اس کے ساتھ سود کی شرح ہوتی ہے جو آپ کا قائبور ہے +2%۔ تو یہ ایگزیکٹلی وہی فکسڈ اماؤنٹ ہوتی ہے، جو اضافی رقم ہے وہ اس میں اصل زر میں ملا کے اس کو اس کے مہینوں پہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ 3 سال کی اگر مدت میں واپس ہونا ہے تو اس کو 36 پہ کر دیں گے، 5 سال پہ ہونا ہے تو 60 پہ کر دیں گے۔ تو میرے حساب سے، میں ایک بینگ اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جس کا کام ہی فگر ورک سے ہے، بینکوں کا بھی آڈٹ کیا ہے، ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو اس لیے یہ مطلب ہے میرے خیال میں یہ بالکل سود کی طرح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بہت نامور عالم فوت ہو چکے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان سے میری ذاتی طور پہ بھی گفتگو ہوئی، نشستیں ہوئی ہیں، تو انہوں نے بھی ایک مطلب ویڈیو میں یہی کہا ہے کہ یہ کھرا اور چٹا سود ہے، اس میں کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں، آپ کو ناک کو سامنے سے پکڑ لیں یا یہاں سے پکڑ لیں، ایک ہی بات ہے۔ اس کے بعد ایک عمران حسین صاحب ہیں، عمران حسین نذیر صاحب ہیں، وہ بھی ایک بہت جید عالم ہیں، ٹرینیڈاڈ سے ان کا تعلق ہے، لیکن بیسیکلی ایشین ہے، ان کے والدین وغیرہ ٹرینیڈاڈ سے تھے، اور یہ یہاں سے کراچی سے وہ مطلب انہوں نے کوالیفائی کیا، کوالیفائی سے مراد ہے مدرسے میں پڑھے ہیں، مولانا فضل الرحمان انصاری کے مدرسے میں پڑھے ہیں، اور آج کل میرا پاکستان میں ٹور میں پیچھے آئے ہوئے تھے۔ ان سے میری ذاتی ملاقات ہوئی، میں نے ان سے گزارش کی اس کے بارے میں کچھ بتائیں، تو ہی سمڈ اٹ اپ سے جسٹ اے فراڈ، یہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے دوسری چیز کسی قسم چیزوں کی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ جتنے بھی اصل میں بات یہ تھی کہ جتنے بھی یہ ہمارے کچھ سودی بینک والے تھے، انٹرسٹ بیسڈ بینکر تھے، ان کو یہ بڑا قلق تھا کہ جتنے مسلمان لوگ ہیں، شرع پسند لوگ ہیں، وہ ہمارے اس میں حلقے میں نہیں آ رہے، تو ان کو ٹریپ کرنے کے لیے انہوں نے اسلامی بینکنگ کا سارا یہ ڈھونگ رچایا۔ اور ود ڈیو رسپیکٹ،
تقی عثمانی صاحب ہماری بہت قابل احترام ہیں، بڑے پائے کے عالم ہیں، لیکن انہوں نے کافی عرصہ اس میں گزارا ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں، اور پھر وہ ضیاء الحق صاحب کے بہت قریب تھے۔ ضیاء الحق صاحب نے ان کو فرمائش کی کہ اس کو اسلامائز کریں، بینکوں کو، سود کو ختم کریں۔ تو انہوں نے سود کو ختم کرنے کا طریقہ یہ بتایا، نظام تو سارا وہی چلتا رہا، سود کو منافع کہہ دیا، نفع نقصان کی بنیاد کے اوپر، اور دوسرے اور بھی کئی نام دے دیے مارجن کے، سروس چارج وغیرہ کے طور پہ۔ تو وہ میرے خیال میں بات بنی نہیں، کیونکہ سود تو سود ہے، اور بقول شیخ عمران حسین کے جو پیسہ مدت کے ساتھ بڑھتا ہے، جس میں آپ کی کوئی محنت شامل نہیں ہوتی، یا آپ اس کے اندر کوئی چیز ایڈ نہیں کرتے، کوئی اس کو اس شے کو بڑھاتے نہیں، یا اس کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں کرتے، یا اس میں محنت نہیں لگاتے، لیبر نہیں لگاتے، تو مدت کے ساتھ بڑھنے والا پیسہ جو ہے بغیر کسی محنت کے، وہ سود ہے ہر حال میں۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ جب یہ آپ مثال کے طور پہ ان کو کہتے ہیں جی میں نے مکان لینا، تو مکان کے مجھے یہ دے دیں، تو مکان کی مطلب ایک ویلیو ہوتی ہے، اس ویلیو کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ جو ہمیں پیسے دے رہا ہے بندہ، یہ کرایہ دے رہا ہے، تو اس پیسے کا اس کے مکان کی جسامت سے، اس کے حجم سے، اس کے کمروں سے، اس کی اسٹرکچر اور کوالٹی آف ورک سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ کام سارا پیسے کا ہی ہو رہا ہے، یعنی اصل دار ہے، اس کے اوپر وہ جو پیسہ انہوں نے جس حساب سے دیا ہے اس پہ سود انہوں نے لگایا ہے، اور اس کے بعد اس کی قسطیں کر دی ہیں۔ لہٰذا میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں اس میں کوئی آپ کے مسائل ذہن میں آئیں، کوئی سوالات آتے ہیں، تو پلیز اس چینل پہ اوپر کامنٹ کریں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ سارے اپنے جوابات دینے کے لیے تیار ہوں گا۔ اور جب آپ اپنا فون نمبر بھی چھوڑیں گے، اس پہ واٹس ایپ نمبر چھوڑیں، تو آئی ول رسپونڈ دیٹ امیجیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس میں سیر حاصل جواب ملے گا، یہ ادھر ادھر سے ٹامک ٹوئیں نہیں ماریں گے۔ پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ کسی بہت بڑے عالم نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے 380 پیجز کی، تو بلکہ میرے فیس بک کے پیج کے اوپر انہوں نے نیچے کامنٹ کیا تھا کہ تم ایسے باتیں کرتے ہو، ان کی کتاب پڑھ لو۔ تو میرا ریئیکشن اس پہ یہی تھا کہ جناب مجھے 380 پیجز میں جانے کی ضرورت نہیں، مجھے تو 5 آیتیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے صاف طریقے سے بتا دی ہے کہ یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ مطلب جو سود میں نہیں چھوڑے گا تو اس کی اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ تو میں تو صرف یہ 5 آیتوں پہ مطمئن ہوں، اور ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے۔ تیسرا، آپ کے بہت بڑے ماشاءاللہ رائٹر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، اور سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں، وہ ہر طرح سے تجزیہ نگار ہیں۔ انہوں نے بڑی اچھی مثال دی تھی، اور یہ مقبول جان صاحب، میں بہت دل سے احترام کرتا ہوں، باقی ان کے کئی خیالات سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ انہوں نے بڑا اچھا یہ کہا تھا کہ اسلامی بینکنگ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ بینکنگ کا اپنا جو اسلام کا نظام ہے، مطلب اس کا اکانومی کا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اسلام کے اندر 5-6 چیزیں جو ہیں وہ میڈیم ایکسچینج ہیں آپ کی، مثلا اس میں آپ کی چاندی ہوگی، سونا ہو گیا، کھجور ہوگی، جوار ہوگی، نمک، اور اس کے علاوہ ایک آدھ کوئی اور چیز جس کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ اور اس میں تو وہ مطلب پیسوں سے ہی کھیلتے ہیں، بینکر جو ہیں وہ تو پیسہ لیا اور اس کے اوپر انہوں نے جو بھی اپنا منافع دینا اس کو دے کے ختم کر دیا۔ آپ کسی بھی اس کے اور انہوں نے پھر یہ ایک اچھی مثال بھی میں نے بھی ایک فیس بک پہ بھی کافی کیا ہوا اس سے کام کیا، تو یہ اسلامی بینکنگ طویلوں کا ایک جھمیلہ ہے، یعنی آپ کئی چیزوں کو فرض کر لیتے ہیں، تصور کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا۔ تو یہ میرے خیال میں ایک ایریا کے جو یہودی مچھیرے تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی تھی کہ ہفتے کو مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا، وہ آپ میرے خیال میں سارا تفسیر میں پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، تو ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی۔ کیونکہ جب مچھلی کا شکار ہفتے کو نہ کرنے کا حکم تھا، تو بتایا قرآن کریم نے کہ اس دن مچھلیاں وافر تعداد میں آتی تھیں، بہت زیادہ ان کے آتے تھے، تو ان کے منہ میں پانی آتا تھا، لہٰذا انہوں نے ان مچھلیوں کو جب سمندر کے کنارے پہ آتی تھیں تو وہاں چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کے آگے کسی پونڈز میں ان کو ٹریپ کر لیتے تھے۔ تو ہفتے کے دن تو وہ شکار نہیں کرتے تھے، لیکن مچھلیاں جب ٹریپ ہو جاتی تھیں تو وہ اس کے بعد ان کو اتوار کو آ کے پکڑ لیتے تھے۔ تو اس سے ان کی 3 بن گئی اپنا جماعتیں،
ایک تو وہ لوگ تھے جو اس طرح کا کام کرتے تھے، دوسروں کو منع کرتے تھے، تیسرے خاموش رہتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر کی ان کی شکل کر دی، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی تھی. تو یہ چھوٹا سا میری سمیشنز ہیں. اگر آپ کو کسی قسم کی اس میں بات پوچھنی ہو تو حاضر خدمت ہے. لیکن اسلامی بینکنگ کوئی چیز نہیں ہے، سودی بینکنگ ہی ہے. اس میں جانا بالکل قطعاً طور پہ حرام ہے. بلکہ جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی نے ایک خاص بالکل سیپریٹ فتویٰ بھی شائع کیا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق اس میں اور سودی بینکوں میں کوئی فرق نہیں. وہ مالینا البلاغ. تھینک یو ویری مچ انڈی. بہت شکریہ.